الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہم جس معاشرہ اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر ہم اس میں عزت پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک صفت اپنانی پڑے گی۔ وہ صفت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کرنے والے بنیں۔ معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی متقی اور پرہیزگار بندوں کی صفت قرار دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اللہ کے لیے، میرے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا بتائی ہے، اور اس دعا سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ معاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کرم فرمانے والے ہیں، آپ معافی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اور آپ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما لیں۔ اس چیز سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس دعا سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور کتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتلایا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی، اللہ کے نبی کو پتھر مارے، خون سے لہو لہان کر دیا، مکے سے نکال دیا، جب اللہ کے نبی نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا تو آپ نے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف فرما لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی امت کو بتلایا کہ جب تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جائے تو تم انتقام مت لینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف فرما لینا۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند ایک احادیث پیش کرتا ہوں کہ لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ پہلی روایت پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ معاف کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت بڑھ جائے، آخرت میں ہماری عزت بڑھ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ دوسری روایت مستد احمد کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرما لے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اوپر رحم کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے لیے معاف فرما لیں۔ تیسری روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائے، اس کے درجات بلند کر دیے جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے، اور قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ بہت سی مرتبہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آتا ہے اور ہم اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور ہم معاف نہ کریں تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر بہت بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے جس کے پاس اس کا بھائی معذرت پیش کرنے کے لیے آئے تو اس کا عذر قبول کر لے، خواہ اس کا عذر صحیح ہو یا غلط۔ اگر کسی نے اس کا عذر قبول نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے حوض پر نہ آئے، حوض کوثر کے اوپر نہ آئے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما لی۔ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب کو آسان کر لے گا، اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
جو تمہیں محروم کرے تم اسے نوازو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا جب تم یہ 3 کام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے، یہ روایت تھوڑی لمبی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہماری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس وجہ سے آپ مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 آدمیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں کسی معاملے پر بحث و مباحثہ کیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا اے اللہ میرے بھائی نے جو مجھ پر زیادتی کی ہے مجھے اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اس کی نیکیاں تمہیں کیسے بدلے کے طور پر دوں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اے میرے رب پھر میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ روئے، پھر فرمایا بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہے، اس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیے جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نیکیاں طلب کرنے والے شخص سے فرمایا آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہا اے میرے رب میں سونے کے شہر، سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کس نبی کے لیے ہے، یا کس صدیق کے لیے ہے، یا کس شہید کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بھی اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو تو اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے بھائی کو معاف فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت بیان فرمایا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ظلم کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں۔ جب ہم معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی حشر کے میدان میں معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔